السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے آپ کو سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ ہم آپ کو جانکاری دے رہے تھے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو کچھ جانکاری ملی ہوگی، اس میں سے کچھ باتیں ادھوری رہ گئی تھی جس کو میں آج اس کو کلیئر کرنے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آپ سے میری ایک گزارش، یہ چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ویڈیو میں نئے ہیں میرے دوست تو کم سے کم لال بٹن دبا کر سبسکرائب کیجئے اور بیل ضرور بجا دیجئے گا، چونکہ بہت ساری قیمتی باتیں میں اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں دیکھی ہوگی تو FLP فور سیو دی لائف چینل کو آپ سبسکرائب کر دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حدیث میں یوں کہا گیا کہ سورہ فاتحہ انسانوں کے سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ سورہ فاتحہ انسانوں کے سمجھنے کے لیے، اللہ کے بندوں کے سمجھنے کے لیے، ولی اللہ کے سمجھنے کے لیے، بزرگ کو سمجھنے کے لیے یہ کافی تھا۔ تو چلیے یہ کافی کس لیے تھا، ہم پھر اس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں چھوٹی ہوئی ہے جو اس میں ادھوری ہے۔ کوئی بھی بات دنیا میں، دنیا و ما فیہا میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو اس میں ترجمے کے حساب سے ہو یا آیت کے حساب سے ہو چھوٹی ہے۔ اس لیے کہ سورہ الفاتحہ جیسے آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہم تمام تعریف و توصیف اس رب العالمین کو کرتے ہیں، اور وہ دونوں جہان کے مالک بھی ہیں۔ اس میں اور بہت طرح دونوں جہان سے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو دونوں جہان کس کو کہتا ہے۔ دونوں جہان، ایک جہان تو یہ ہوا دنیا میں، اور دونوں جہان ایک وہ جہان ہوا جو آخرت میں ہے، یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہان کے لیے یہ سورہ فاتحہ کافی ہے، اگر آپ اس کے کہی ہوئی باتوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات آپ سے میں بتاتا چلوں، سورہ فاتحہ کسی بیمار، کسی پریشان حال کو اگر اس کو ایک سانس میں پڑھ کر اگر آپ اسے پھونک ڈالیے، انشاءاللہ العزیز اس کی بیماری، پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس بات پر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ چونکہ یہ سورہ الفاتحہ بہت بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور نماز اس صورت کے بغیر ہوگی ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا بتانے جا رہا ہوں اور کیا میں بول رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ اس کے علاوہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز میں کوئی فائدہ نہیں، آپ نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں رہا۔ جی، اور اگر سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں تو اس نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلب ہے، مطلب یہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دیں گے، ثواب دیں گے، آپ نے جو محنت کی اس محنت کے مطابق آپ کو ثواب ملیں گے، آج بھی اور آخرت کے میدان میں بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اس ٹائم پر، اس سمے پر، جس سمے میں آپ کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی یہ سورت اس طریقے سے اگر سمجھا جائے تو پھر یہ سب سے بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے مالک یعنی بدلے کا مالک۔ پھر اسی صورت میں کہا گیا الرحمن الرحیم، میں رحمانوں کا رحمان، اور اس میں ایک اور آیت ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ میرے دوست،
زندگی میں جب تک رہیے اس آیت کو آپ اپنی زبان پر، اپنے دلوں پر بسا لیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد بھی چاہتے ہیں۔ پھر اس کے سامنے ایک آیت اور بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی اچھی اچھی باتیں اور کتنی قیمتی باتیں آ رہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو آپ اپنی زندگی میں معمول بنا لیجئے، صبح 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ آپ کہیے، اور بلا گنتی کے ساتھ بھی آپ کہیے، کوئی گنتی نہیں۔ اگر آپ کم سے کم از کم 100 مرتبہ کہیے نا، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد، جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں وہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مدد کریں گے۔ چلیے اس ویڈیو میں ان چھوٹی سی باتوں سے میں آپ سے رخصت لینا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور سبسکرائب ضرور کر کے لال بٹن ضرور دبائیں گے انشاءاللہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔